بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آرمی چیف کے حوالے سے ایک انکشاف ہوا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑا انکشاف ہے، تاریخی حوالے سے بھی، اور تاریخی حوالے سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ انکشاف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 2-3 روز پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اگر آپ نے وہ دیکھی ہے، جس میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ IMF پاکستان کو قرض کیوں نہیں دے رہا۔ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں، ساتھ ہی میں نے بتایا تھا کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو چین اور ایران کے ساتھ مزید بڑھتے ہوئے تعلقات تو ہمارے چین کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن بچھائی تھی، اور وہ ایران کی طرف سے وہ کام کمپلیٹ ہو گیا، یعنی بارڈر تک آ چکی ہے، لیکن پاکستان میں آگے وہ گیس پائپ لائن نہیں بچائی جا سکی، جس کی بڑی وجہ امریکی دباؤ تھا۔ امریکہ آصف علی زرداری سے بھی ناراض تھا اس وقت کہ آپ نے یہ معاہدہ کیوں کیا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی کوششوں سے، اور یقیناً موجودہ حکومت کی کوششوں سے، ایرانی صدر جو ہیں وہ بارڈر ٹاؤن تک آئے، اور وہاں پر انہوں نے ایک وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ایک مارکیٹ کا افتتاح کیا۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات، یعنی سی پیک دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ جو کاشغر سے گوادر تک جو ریلوے لائن ہے، جس کو ML1 کہتے ہیں، 58 ارب ڈالر کا یہ منصوبہ ہے۔ تو یہ چیزیں امریکہ کو نہیں بھاتی، لہذا ظاہر ہے امریکہ کا اثر و رسوخ ہے IMF پر، اور IMF پر وہ اثر و رسوخ امریکہ کا اس حد تک ہے کہ اب IMF پاکستان کو لارے لگا رہا ہے۔ فروری میں جو رقم ادا کرنی تھی، قرض ہی دینا تھا، لیکن ابھی تک ادا نہیں کی۔ بہت سی شرائط ہم لوگوں سے منوا بھی لی گئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بجٹ جو آپ پیش کریں گے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور چین کے ساتھ جو آپ کے معاہدے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اس وجہ سے ابھی تک IMF جو ہے وہ ہمیں قرضہ نہیں دے رہا۔ امید کی جا سکتی ہے، لیکن چلیں جیسا بھی ہو، لیکن اس کا تعلق آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے بھی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ امریکہ جب بھی پاکستان میں کوئی بھی مذہبی رجحان رکھنے والی حکومت آئے، آپ میری بات سمجھیے گا، یعنی اگر کوئی مذہبی جھکاؤ رجحان رکھنے والا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، چیف جسٹس ہے، آرمی چیف ہے، خاص طور پر آرمی چیف امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ جو ہیں جنونی ہوتے ہیں، یہ بنیاد پرست ہوتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اور جب موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی تو قوم کو یہ پتہ چلا کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اب حافظ قرآن ہونا ایک بہت بڑی، کسی بھی مسلمان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن امریکیوں کے لیے نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص دین کے قریب ہے وہ ہم سے دور ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہی امریکہ کی سوچ ہے، نچلے درجے سے لے کر ٹاپ تک۔ بے شک ان کے صدر جو ہیں وہ عید ملن پارٹیاں کریں، رمضان میں لوگوں کو مبارکباد دیں، افطار پارٹیاں کریں، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے جو بغض ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجوہات بھی ہوں گی، کچھ مسلمانوں نے امریکہ کے ساتھ اچھا بھی نہیں کیا، لیکن امریکہ نے بھی دل کھول کر مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ یہ امریکہ کی حالیہ تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے نا، ادھر کتنے لوگ افغانستان میں مارے ہیں امریکہ نے، عراق میں کتنے لوگ مارے ہیں، شام میں کتنے لوگ مارے ہیں، لیبیا میں کتنے لوگ مارے ہیں، دیگر جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پر کتنے لوگ، سوڈان میں، یمن میں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے امریکہ نے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جناب آرمی چیف کے حوالے سے جو انکشاف ہے۔ انکشاف یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے آرمی چیف ہیں جو اپنی تعیناتی سے پہلے امریکہ نہیں گئے، پینٹاگان کا دورہ نہیں کیا۔ پینٹاگان سے مراد
وہاں کی وزارت دفاع. یہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جنہوں نے آرمی چیف بننے کے بعد امریکہ کا دورہ نہیں کیا، بلکہ چائنا کا انتخاب کیا اور چین چلے گئے. ابھی حال ہی میں 5 روزہ دورہ تھا، بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا، اور دورے کے دوران بہت سے معاملات طے ہوئے. اب امریکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا جنرل قمر جاوید باجوہ جب ایکسٹینشن لینے والے تھے، 17 یا 19 اگست 2019 کو عمران خان کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وائٹ ہاؤس میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی. وہاں سے ان کو بتایا کہ جناب دیکھیں یہ جو افغانستان کی جو صورتحال ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس آرمی چیف کا رہنا ضروری ہے. یہ وہاں سے کہانی شروع ہوئی، وہاں سے اپروول لی گئی. اس کے بعد پاکستان میں آگے جناب اگلے اکتوبر نومبر میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو اکتوبر میں توسیع دے دی گئی مزید 3 سال کے لیے. اس سے پہلے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ، اچھا یہ روایت یہ رہتی ہے یا رہی ہے کہ جو جانے والا آرمی چیف ہے وہ نئے آرمی چیف کو اپنے ساتھ لے کر امریکہ جاتا ہے، وہاں پر وزارت دفاع کے لوگوں سے ملواتا ہے کہ جی اب یہ ہے میرا جانشین. اس طرح کے بے شمار واقعات میں گنوا سکتا ہوں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جانے والے آرمی چیف، اگر آپ کو یاد ہو جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں امریکہ کا دورہ کیا تھا. کافی طویل دورہ تھا، امریکہ کے بعد وہ برطانیہ گئے تھے، لیکن وہ ساتھ جنرل عاصم منیر کو نہیں لے کر گئے. اس وقت وہ اپنے ساتھ اس وقت کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اظہر عباس کو ساتھ لے کر گئے تھے کہ ممکنہ طور پر یہ ہمارے اگلے آرمی چیف ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. آرمی چیف بن گئے جنرل عاصم منیر، اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے امریکہ کا دورہ بھی نہیں کیا. تو اب امریکہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا تو ایک فطری سی بات ہے. اب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اب بہت پرانی بات ہے. جب روس نے اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم، جن کو اب ہم شہید ملت کہتے ہیں، لیاقت علی خان، ان کو سب سے پہلے روس نے دورے کی دعوت دی تھی. یعنی اس وقت سوویت یونین تھا، USSR، لیکن وہ امریکہ چلے گئے تھے. تو اس وقت سے پھر پاکستان امریکہ کے بلاک میں رہا. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی گود میں رہا. پھر ہم نے ڈالروں کے عوض امریکہ کی جنگ لڑی. ہمارے آرمی چیف جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ وہ پیسے لے کر، ڈالرز لے کر لوگوں کو امریکہ کے حوالے کرتے تھے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی ان میں ایک خاتون بھی شامل ہیں، اور بھی ہوگی. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے. اور نہ ہی اب تک امریکہ کا کوئی اعلیٰ، جسے کہتے ہیں نا فوجی عہدیدار، جس طرح ان کا سینٹ کام کا ایک ہوتا ہے وہ چیئرمین کہہ لیں، جس طرح ہمارا ہوتا ہے ان کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، چیئرمین سینٹ کام، اور ان کا آرمی چیف، یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں عہدہ جو بھی ہے، وہ بھی ابھی تک پاکستان میں آ کر اس نے بھی جنرل عاصم منیر سے ملاقات نہیں کی. تو اب آپ کہانی میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ IMF قرضہ کیوں نہیں دے رہا. ایک تو آرمی چیف ان کی مرضی کا نہیں لگا، لیکن مجھے اب خدشہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جنرل عاصم منیر کی زندگی کی حفاظت کرے. زندگی کی حفاظت تو اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق امریکہ کا بلو آئیڈ جرنیل تھا، لیکن جب جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کے سارے کام کر دیے تو پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے ساتھ امریکہ نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق سے پوچھ سکتے ہیں وہ معاملہ کیا تھا، وہ جو بھاولپور میں جو طیارہ تباہ ہوا تھا. تو امریکہ، ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے عام طور پر کہ امریکہ کے دشمنوں کو اس سے اتنا ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں جتنا امریکہ کو اس کے دوستوں، یعنی امریکہ کے دوستوں کو جتنا امریکہ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو اب میں کیا کہوں، جو عمران خان نے اب تک اپنے محسنوں کے ساتھ کیا ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.